بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج میرا فیکٹری میں پہلا دن تھا۔ میں جس فیکٹری میں کام کرتی تھی یہاں بہت ساری بے روزگار لڑکیاں، غریب گھرانوں کی لڑکیاں کام کرنے آتی تھیں۔ مناسب قیمت پر غلاف اور کور وغیرہ سینے کا کام تقریباً ہر اس لڑکی کو مل جاتا جسے سلائی میں مہارت ہوتی تھی۔ پہلے دن میں آئی تو سوچا کہ کسی لڑکی سے دوستی نہیں کروں گی یہاں تک کہ اسے جان نہ لوں۔ میری ملاقات فاریہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اس سے فیکٹری کے ماحول کے بارے میں پوچھا۔ میری نظر تب سے کونے میں بیٹھی ایک تنہا لڑکی پر تھی۔ اس لڑکی سے کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ کوئی بھی بات کرنی ہوتی تو وہ لڑکی باقیوں سے کہنے کے بجائے سپروائزر کو کہہ دیتی اور سپروائزر لڑکیوں سے بات کرتی۔ یہی سب دیکھ کر مجھے تجسس ہوا کہ آخر ایک لڑکی سے اتنی دوری اختیار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ باقی سب لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھیں۔ پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہوگا، لیکن لنچ کے وقت جب سب کھانا کھانے بیٹھی تو بھی وہ لڑکی سب سے دور بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور ہمدردی بھی ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے فاریہ سے پوچھا، فاریہ، لڑکیاں اس لڑکی سے اتنی دور کیوں بھاگتی ہیں؟ کہنے لگی، اس کے بھائی کی وجہ سے۔ بھائی کی وجہ سے؟ مگر اس کا بھائی کیا یہاں پر نوکری کرتا ہے؟ میرے سوال کا جواب فاریہ نے نفی میں دیا۔ بتانے لگی کہ اس لڑکی کے بھائی کی وجہ سے کوئی لڑکی سے بات نہیں کرتی۔ مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس عورت نے، جس کا نام سائمہ تھا، اپنے بھائی کی شادی تقریباً 6 مہینے پہلے ہی اسی فیکٹری کی ایک لڑکی سے کروائی تھی۔ لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے دوسرے ہی دن سائمہ کے بھائی سے طلاق لے لی اور لڑکیوں میں کچھ ایسی باتیں پھیل گئیں جس کی وجہ سے سائمہ اور اس کے بھائی کو لڑکیوں نے نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ سائمہ اور اس کا بھائی بڑے ہی خطرناک اور شاطر قسم کے لوگ ہیں، تم ان سے بچ کر رہنا۔ فاریہ نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گئی، لیکن یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے دوبارہ فاریہ سے پوچھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا جو اس نے سائمہ کے بھائی سے طلاق لے لی۔ کہنے لگی، بھائی کوئی تو وجہ ہوگی نا، جو شادی کی رات ہی وہ اس سے الگ ہو گئی اور پھر اگلی صبح اس نے طلاق لے لی۔ اور سائمہ کا رویہ بھی عجیب سا ہوتا ہے، یہ یہاں پر کسی مرد سے بات نہیں کرتی۔ پتہ نہیں بھائی کیا کہانی ہے، مجھے تو ساری دال ہی کالی لگتی ہے۔ فاریہ کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ میں سائمہ نامی لڑکی سے کافی ہمدردی رکھتی تھی۔ خیر، اگلے دن میں آ رہی تھی کہ راستے میں میری ٹکر سائمہ سے ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری اس سے سلام دعا ہو گئی۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے اس کا انداز بے حد پسند آیا۔ بظاہر مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میری طرف سے بھی ایک اچھا اور مثبت رویہ دیکھ کر وہ کافی خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ پھر اگلے 2-3 دنوں میں فاریہ سے زیادہ میری دوستی سائمہ سے ہو گئی۔ سائمہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے سائمہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر 2-3 لڑکیوں نے منع کیا۔ خود سائمہ نے بھی مجھے کہا کہ میری وجہ سے تم مشکل میں پڑ جاؤ گی، کوئی تم سے بات نہیں کرے گا۔ فاریہ نے بھی ایسا ہی کہا، لیکن میں ان لوگوں کی بات پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ میرے خیال میں فاریہ ایک اچھی انسان تھی اور اسے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ 1 ہفتہ ہماری دوستی کو ہوا تھا کہ ایک دن سائمہ فیکٹری نہیں آئی۔ مجھے اس کی پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اسے فون کرنے کی کوشش کی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر اگلا ہفتہ بھی وہ فیکٹری نہ آئی تو مجھے اور زیادہ تشویش ہونے لگی۔ میں نے سوچا نہ جانے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا جو وہ فیکٹری نہیں آ رہی۔ تب میں نے سپروائزر کو کہا کہ سائمہ میری دوست تھی، اگر آپ مناسب سمجھیں مجھے اس کے گھر کا ایڈریس دے دیں، میں اس سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ فیکٹری کی سپروائزر نے ایڈریس دیا تو میں سیدھا سائمہ کے گھر گئی۔ اس کے گھر کا دروازہ بجایا تو خوش قسمتی سے دروازہ اسی نے کھولا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بڑے ہی مہذب اور شائستہ انداز والی یہ خوبصورت لڑکی ایک کچے سے گھرانے میں رہتی تھی۔ اس کی دیواریں خستہ حال تھیں، رنگ روغن اکھڑا ہوا تھا، جبکہ یہ گھر کرائے کا لگتا تھا کیونکہ دوسری تیسری منزل پر ایک اور فیملی آباد تھی اور ان کے بچے بار بار کھیلتے ہوئے شور کر رہے تھے۔ میں نے سائمہ سے اس کی خیر خیریت پوچھی تو کہنے لگی، میرے بھائی کی طبیعت خراب تھی، میں خود بھی کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی،
اسی لیے میں نے چھٹی کر لی۔ سائمہ کے گھر میں عجیب بات تو یہ تھی کہ صرف وہ اور اس کا بھائی ہی یہاں رہتے تھے، جبکہ باقی گھر والے موجود نہ تھے۔ میں نے کہا سائمہ کیا بات ہے؟ اس گھر میں کوئی اور نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہاں صرف تم اور تمہارا بھائی ہی رہتے ہو؟ میری بات پر وہ دکھ سے مسکرا دی۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، ہم دونوں کو یہاں اکیلے رہنا پڑ رہا ہے، کوئی ہمارے دکھ کو نہیں سمجھ سکتا۔ سائمہ کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے کہا سائمہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، پاپا نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس پر مجھے اور حیرت ہوئی کہ جس کا باپ بھی اس سے راضی نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوگی ہی۔ خیر ان سب باتوں کے باوجود بھی نہ جانے کیوں مجھے سائمہ میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی۔ میں نے ان سب کے گھر کے حالات دیکھنے کے بعد بھی سائمہ سے دوستی برقرار رکھی۔ تقریباً 2-3 دن بعد سائمہ واپس فیکٹری آنے لگی۔ اس کے کام میں بھی نفاست آ گئی۔ اب لڑکیوں نے رفتہ رفتہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، جبکہ میں سائمہ کے گھر بھی جانے لگی۔ سائمہ کے گھر گئی تو ایک دن میری اس کے بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بھائی کا نام انس تھا اور وہ ایک انتہائی معقول نوجوان تھا۔ چہرے پر سنت رسول سجا رکھی تھی، جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں تعجب کرنے لگی کہ اتنے شریف انسان کو کوئی لڑکی چھوڑ کر کیوں کر جا سکتی ہے، حالانکہ یہ تو ایک معقول نوجوان لگتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر پھر قسمت کے کھیل۔ میں نے خیر ان لوگوں سے زیادہ بات اس بارے میں نہیں کی کہ کہیں دکھی نہ ہو جائیں، پر اب میرا دل گواہی دینے لگا تھا کہ سائمہ اور اس کا بھائی شریف اور نیک انسان ہیں۔ تب ایک دن باتوں باتوں میں سائمہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کے بھائی سے شادی کر لوں۔ سائمہ کی بات سن کر میرے ذہن میں فیکٹری کی لڑکیوں کی بتائی ہوئی وہ ساری باتیں آنے لگیں جو انہوں نے مجھے سائمہ اور اس کے بھائی کے متعلق بتائی تھیں۔ میں کشمکش کا شکار تھی کہ لوگوں کی باتوں کا یقین کروں یا پھر سائمہ پر اعتبار کر لوں۔ اس کا بھائی تو ہر لحاظ سے شریف لگتا تھا۔ بہرحال میں نے کسی اور کی بات نہ سنی اور اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتا دی۔ میرے ماں باپ سادہ لوح آدمی تھے۔ ابا ایک جاگیردار کے ہاں کام کرتے تھے اور اماں بھی حویلی میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کر رہی تھیں۔ یہاں سے ان کو کوئی روپے نہیں ملتے تھے۔ وہ اسی بات پر خوش تھے کہ میں باہر جا کر نوکری کرتی ہوں اور چند روپے کما کر لاتی ہوں، کم از کم مجھے تو ان ذمہ داروں کی نوکری نہیں کرنا پڑتی۔ پھر جب میں نے اماں ابا کو انس کے رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی وڈیروں کے ہاں کام کرنے والی لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جائے تو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں ابا کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ وڈیرے کے ہاں کام کرنے والے کسی بھی شخص کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ ابا تو چاہتے تھے کہ جلدی سے میری شادی ہو جائے۔ میں نے انہیں انس اور سائمہ کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگے اگر اس کے ماں باپ ہوتے تو ہم شادی کرنے میں دیر نہ لگاتے، لیکن چونکہ لڑکا لڑکی اکیلے ہی ہیں اور پھر وہ تمہاری نند ہے تو ہمیں اس بارے میں چھان بین کرنا ہوگی۔ خیر میرے اماں ابا کی تو کہنے کی باتیں تھیں، انہوں نے کیا چھان بین کرنا تھی۔ اگلے ہی دن جاگیردار صاحب نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کہ ابا کا خون کھول اٹھا۔ جاگیردار صاحب کو برداشت نہ ہوتا تھا کہ ان کے مزارے کی بیٹی جا کر فیکٹری میں کام کرے۔ وہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے اور یہ باتیں سن کر ابا رہ نہ پاتے۔ تب ابا نے بنا کسی تصدیق، بنا کسی چھان بین کے مجھے انس کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر کافی خوشگوار تھی کیونکہ میں بھی انس کو اب چاہنے لگی تھی، مجھے اس کی شخصیت سے محبت تھی۔ خیر ایک سادہ سی تقریب میں میرا انس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ گھر کیا تھا، 2 کمرے ہی تھے اور ساتھ میں ایک صحن تھا جس میں یہ دونوں بہن بھائی رہتے تھے۔ سائمہ نے محبت سے میرا استقبال کیا، وہ تو میرا ماتھا چوم چوم کر نہ تھکتی، جبکہ انس بھی میری قدر میں پلکیں راہ میں بچھائے جا رہا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی اتنی محبت اور عزت دیکھ کر مجھے خود پر رشک آنے لگا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسرال میں مجھے اتنی عزت ملے گی۔ شادی کی رات میرے شوہر نے مجھ سے وعدے کیے، قسمیں کھائیں، کہا کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور میری قدر کریں گے، کیونکہ میں نے ان پر اس وقت یقین کیا جب کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا تھا۔
انس نے بتایا کہ ان کے والد شہر کے مشہور صنعت کاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران تھی کہ انس کے والد اتنے امیر ہیں اور یہ بیچارے بہن بھائی دونوں اس عام سے گھر میں رہتے ہیں۔ خیر، اگلے دن میں فیکٹری گئی تو لڑکیوں کو میرے نکاح کا علم ہو چکا تھا۔ لڑکیاں مجھ سے کترانے لگیں، کچھ مجھ سے ہمدردی کرنے لگیں، جیسے مجھے بھی پہلی لڑکی کی طرح طلاق ہو جائے گی۔ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کام میں مگن رہی، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی انس مجھے اپنی حقیقت بتا ہی دیں کہ کیوں ہر لڑکی انہیں شادی کی رات ہی چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ بالآخر میں نے انس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ ہی دیا۔ تب انہوں نے مجھے وہ بات بتائی جس کے بارے میں اکثر فیکٹری میں لڑکیاں باتیں کرتی تھیں۔ میرا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ تم تو جانتی ہو، امیروں کے بچے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے اور سائمہ کو دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ میرے 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ میرے بھائیوں کی زندگی تم دیکھ لو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ وہ میرے ہی بھائی ہیں۔ میری والدہ بھی کافی مذہبی خاتون تھیں۔ ان کی وفات کے بعد میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں سہروزے کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے ہوتے ہوتے یہ سفر 40 دن کا ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، ان 40 دنوں نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور یہ 40 دن 3 مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا، اپنی زندگی کا مقصد جانا اور اپنی روش تبدیل کر لی۔ ایسا ہی کچھ اثر سائمہ پر بھی ہوا جب میں نے اسے یہ ساری باتیں بتائیں۔ اب تم دیکھو، ہم دونوں بہن بھائیوں کی زندگی اور دل اندر ہی اندر بدل چکے تھے، لیکن ہمارا حلیہ اور لباس، چلنا پھرنا، سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ خیر، ایک دن ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگے کہ شہریار صاحب کی بیٹی کا رشتہ وہ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ میں شادی کر کے سیٹل ہو جاؤں تو ان کو بھی سکون ہوگا۔ بابا کی بات سن کر میں نے رضامندی سے سر جھکا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بابا جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میری یہی سوچ تھی کہ میں اپنے شریک حیات کو اپنے سانچے میں ڈھال لوں گا، سو میں نے شادی کی حامی بھر لی۔ انہی دنوں میں نے داڑھی بھی مکمل رکھ لی۔ میں اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجا کر بہت خوش تھا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ سب ملک شہریار کی بیٹی کو پسند نہیں آئے گا، نہ خود ملک صاحب کو۔ بس پھر وہی دن تھے جب میری زندگی میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ شہریار صاحب کی بیٹی صدف نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے پیار کرتا ہوں تو میں اپنی داڑھی کٹوا دوں، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرے گی اور اس کا ایک سرکل ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر پرانے زمانے کے اطوار پر چلے۔ صدف کی سوچ پر مجھے افسوس ہوا۔ انہی دنوں ہماری شادی کے دن قریب آ گئے۔ شادی کے اسٹیج پر صدف نے مجھ سے پوچھا، اگر تمہیں مجھے طلاق دینا پڑے اور دوسری طرف اپنی داڑھی کٹوانا پڑے تو تم کیا کرو گے؟ پہلے تو میں نے صدف کو جواب نہیں دیا، لیکن پھر جب اس نے اصرار کیا تو میں نے کہا کہ میں اللہ نبی کے راستے پر چلتا ہوں اور اس سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا یہ انداز دیکھ کر صدف جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے وہیں شور کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے اور خاندان کے بزرگوں کے سامنے اس سے یہ شرط رکھی کہ اگر میں سب کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا لوں یا کم از کم منڈوانے کا وعدہ کر لوں تو ہی وہ مجھ سے نکاح کرے گی، ورنہ وہ یہ شادی ابھی اور اسی وقت ختم کر دے گی۔ اس کی بات بڑی ہی عجیب تھی۔ شہریار صاحب اپنی بیٹی کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی بیٹی کی بات مان لینی چاہیے، آخر کو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ میں ان کی بات نہیں ماننا چاہتا تھا۔ بابا بھی مجھے مجبور کرنے لگے۔ میں نے کہا میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں اپنے حلقے میں بدنام ہو کر رہ گیا۔ مجھے انتہا پسند کہا جانے لگا، یہاں تک کہ سب نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میں حیران تھا کہ ان لوگوں میں اسلام کی کتنی نفرت اور بیزاری ہے، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان کے دل تو کالے ہو چکے تھے۔ خیر، مجھے اس سب کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میری منگیتر صدف نے مجھے دل کھول کر بدنام کیا۔ ہر جگہ کہتی کہ میں پاگل ہوں، ذہنی مریض ہوں، مجھ سے کوئی شادی نہ کرے۔ میں اتنی سی بات پر لڑ پڑتا ہوں جس کے انسان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں ہوتے۔ حالانکہ لڑائی اور ضد صدف کی طرف سے تھی، میں نے اسے کچھ تبدیل کرنے کو نہیں کہا تھا۔ خیر، اس سب کے بعد میرے بابا نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے کہ تمہاری داڑھی کی وجہ سے میرا سرکل خراب ہو رہا ہے،
میں نے کہا بابا آپ فکر نہیں کریں، میں خود شادی کر کے رہوں گا، اس کے لیے مجھے آپ کی معاونت کی ضرورت نہیں۔ انہی دنوں حمید گارمنٹس میں میرے دوست شکیل سے میری بات ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری فیکٹری میں لڑکیاں کام کرنے آتی ہیں، اگر کوئی معقول مذہبی گھرانے کی لڑکی نظر آئے تو مجھے بتانا۔ شکیل بھی شاید زمانہ شناس نہیں تھا، یا اس کے لیے اسلام کا پابند ہونا مطلب صرف اور صرف چادر اور دوپٹہ تھا۔ اس نے میری محجبین سے بات کروائی۔ محجبین انتہائی لالچی لڑکی تھی، اس بات کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ محجبین نے نہ صرف میری دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی کی، بلکہ شادی کی رات ہی مطالبہ کر دیا کہ میں اپنی ساری دولت اس کے نام کر دوں۔ خیر اس سب کی تو نوبت نہیں آئی۔ ابو نے اپنے بیٹوں کے کہنے میں آ کر مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں محجبین میرے سٹیٹس کی نہیں تھی، اور وہ محجبین جس سے شادی میں نے اپنے باپ اور بھائیوں سے لڑ کر کی تھی، وہ میری دولت نہ ملنے کی امید ٹوٹنے پر مجھ سے یوں الگ ہوئی جیسے اس نے کبھی مجھے چاہا ہی نہ ہو۔ میں حیران تھا کہ لڑکیاں آج کل رشتے توڑنے میں اتنی جلدی کیسے کر لیتی ہیں۔ میں مرد ہو کر اسے کافی عرصہ بھلا نہیں پایا، اور وہ عورت ہو کر شادی کے بندھن کو توڑ کر چلی گئی۔ اس سب کے بعد میں بہت پریشان ہوا۔ ابا نے تو مجھے اپنی جائیداد سے آنکھ کر ہی دیا تھا، میرے بھائی بھی مجھ سے بات نہ کرتے، مجھے انتہا پسند نہ جانے کیا کیا کہتے۔ بس پھر میں اپنی بہن کو لے کر اس گھر سے نکل آیا، کیونکہ جس گھر میں پارٹی، شراب اور رقص کی محفلوں کو عام سمجھا جاتا ہو، وہاں پر دین میں خلل آنا لازم بات ہے، اور میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا جہاں میرے ایمان کو خطرہ ہو۔ بس مینا یہی میری کہانی ہے۔ تم مجھ پر یقین کرو گی، بھروسہ رکھو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ میں کاروبار کرنا جانتا ہوں، مجھے کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ رہی بات سائمہ کی، تو یہ بیچاری بھی میری طرح اللہ کی راہ پر چل پڑی ہے۔ یہ ابا کے بتائے ہوئے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بھی شراب و کباب کا رسیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی دنیا کی نظروں سے چھپ کر یہاں آ گئے۔ یہ محلہ تو معمولی سا ہے، مگر ہمارے لیے یہ جنت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں رہنے والے لوگوں کے مزاج کم از کم اتنے اونچے نہیں ہیں کہ وہ اسلام کو ہی پس پردہ ڈال دیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے دل میں اطمینان سا اتر گیا۔ میں جانتی تھی کہ انس صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کی شرافت اور ان کا رویہ بتاتا تھا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر کتنی سختی سے عمل پیرا ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے شوہر سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، نہ ہی ان سے یہ کہا کہ مجھے اپنے والد سے ملوائیں، یا پھر ان کی دولت پر اپنا حق جتائیں یا کوشش کریں کہ آپ کو اپنا حصہ مل جائے۔ میں جانتی ہوں مجھے انس کی صورت میں جو شوہر ملا ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ اب آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صالح اور نیک اولاد سے نواز دے، کیونکہ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری گود سونی نہ رہ جائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے شوہر کے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں کو اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔